دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈائلاگ ہوتے ہیں، تو ڈائلاگ کے اینڈ کے اندر ہر بندہ کاؤنٹر آرگومنٹ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو ایکچولی چینج کوئی بھی نہیں ہوتا آرگومنٹ سے. تو مجھے یہ لگا کہ جو چینج ہونے کا عمل ہے نا وہ بالکل کوئی ڈیفرنٹ ہے. وہ جو ہدایت ہے نا وہ اللہ پاک کے خزانے سے آتی ہے، اس کی کوئی پری ریکوزٹ ہوتے ہوں گے، اور مجھے لگا کہ ان پری ریکوزٹس میں سے جو سب سے اہم ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں کتنا خلوص ہے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں آپ کی کنوکشن کتنی ہے، آپ خود اس کے اوپر کتنا عمل کر رہے ہیں، اور آپ کے دل میں کہنے والے کے لیے درد کتنا ہے. مطلب بنسبت یہ کہ کہنے والے پر غصہ کتنا کہ تم کتنے خراب ہو، تم ٹھیک کیوں نہیں ہوتے اور تم یہ نہیں، اس کی بجائے آپ کے دل میں اس کے لیے کتنا تڑپ ہے، کتنا درد ہے، کتنی تکلیف ہے، کتنا آپ اس کے لیے پریشان ہیں. تو میں اس تجربے سے آہستہ آہستہ گزرتا رہا، اللہ پاک سے دعا بھی مانگتا رہا. تو مجھے اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ میری عمر ہے اب 61 سال 61. تو میں نے زندگی کا جو بیشتر حصہ ہے وہ تو گزار لیا ہے. دیکھنا کوئی شخص اگر فوت ہو فرض کرے 75 سال کی عمر میں، تو لوگ کہتے ہیں اچھا 75 سال کی عمر میں چلو، اور دل میں ہمارے ہوتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، کھا پی لیا ماشاءاللہ، بچے دادا دادی بن گئے تو چلیے بھی دکھ تو بہت ہے لیکن چلو بہرحال، تو ہمیں وہ اتنا ایسے لگتا نہیں ہے تھوڑا سا. تو اگر فرض کریں ہم یہی دیکھیں تو بہت تھوڑے سے سال ہیں جو میرے پاس ہیں. تو مجھے یہ لگا کہ اب مجھے جو ہے اپنی اس زندگی کو مفید بنانے کے لیے اپنے لیے، یعنی یہ نہیں کہ میں لوگوں کو چینج کر کے کوئی انقلاب لے آؤں، میں اپنے آپ کو یعنی اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اور اپنے آپ کو ایک مفید انسان بنانے کے لیے مجھے اب اس پر فوکس کرنا چاہیے. تو وہ پھر میں نے باقاعدگی سے میں یہ اس طرح سے کرتا ہوں. پھر جو ایریاز میں نے نوٹ کیے نا، ویسے تو بہت سے کاموں میں محنت کی ضرورت ہے، لیکن مجھے یہ لگا کہ جو شخص 40 سال کا ہے یا 30 سال کا ہے یا 50 سال کا ہے، وہ بالکل ایک پتھر کی سل ہے. جس طرح ہر پتھر کے اندر ایک مجسمہ ہوتا ہے، مگر اس کو چھیلنے کے لیے آپ کو بہت سکل چاہیے. لیکن جو ہمارے بچے ہیں جن کی عمر 7 سال سے کم ہے، یا وہ بچے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، یعنی جو پوٹینشیل پیرنٹس ہیں، ان کی گود میں اللہ پاک جو ایک تحفہ دینے والا ہے، وہ ہے اصل میدان جن پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. آج جو بچہ 10 سال کا ہے نا، 15 سال کے بعد وہ جو 10 سال کے بچے ہیں، 15 سال کے بعد اس پورے پلانٹ کا نظام ایڈمنسٹریٹیولی، سائنٹیفکلی، ریلیجسلی وہ ان کے ہاتھ کے اندر ہوگا. تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے اس محنت کو نیرو کر کے اور میں اس کام کی طرف توجہ دوں کہ کیسے میں پوٹینشیل پیرنٹس کو یہ بتا سکوں جو میں نے سیکھا ہے کہ آپ کے ہاں جب اللہ اولاد دے گا تو آپ نے اس کی کس طریقے سے تربیت کرنی ہے، اور باقی بڑوں کو یہ بتا سکوں کہ جو ہم سے غلطیاں ہو چکی ہیں. کیونکہ آپ یہ بات سن کے بہت آپ کو دکھ اور پریشانی ہوگی، مجھے بھی بہت پریشانی ہوتی ہے کہ 0 to 7 ایئر کا ٹائم بہت ہی کریٹیکل ٹائم ہے بچوں کی تربیت کا، اور 0 to 7 ایئر کے اندر اگر ہم کو غلطیاں کر دیں تو ہم irreparable لاس کر دیتے ہیں. جیسے ہم نے دیوار ہے نا، گھر بنانا ہے تو اس کی ایک پہلی اینٹ آپ ٹیڑھی رکھ دیں. اب آپ جتنی مرضی ڈیڈیکیشن سے ہر اینٹ رکھتے وقت سورہ یاسین پڑھیں اور 2 نفل پڑھ کے اینٹ رکھیں، لیکن انشاءاللہ وہ دیوار جتنا رکھتے جائیں گے وہ ٹیڑھی ہوتی جائے گی، چاہے آپ جتنی مرضی نیک نیتی سے سورہ یاسین پڑھ کے وہ رکھتے رہیے، کیونکہ آپ کی وہ بنیاد ہے وہ ٹیڑھی ہے. تو یہ جتنی کوگنیٹو سائیکالوجی ہے اور جو پیرنٹنگ کے بارے میں سوشل سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں، تو انہوں نے تو یہ بتایا ہے کہ 0 to 7 ایئر تک ایک بہت کرٹیکل پیریڈ ہے. اس پیریڈز کے اندر پیرنٹس کو یعنی بہت ہی سوچ سمجھ کے، پلان کر کے، اسٹریٹجی بنا کے، اور ہم اپنے حساب سے کہتے ہیں اور ساتھ اللہ پاک سے دعا مانگ کے اور بچوں کے اوپر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. 7 سال کے بعد ایک ٹوٹل ڈیفرنٹ پیٹرن شروع ہوتا ہے کہ جس میں بچے کی تربیت کے لیے ایک پیرنٹنگ کا ٹوٹلی ڈیفرنٹ سٹائل اپنانا پڑتا ہے. اور 13 سال کے بعد پھر وہ ایک ایڈلٹ کے طور پہ ہوتا ہے. اب جو پیرنٹس کے ساتھ اس کی ریلیشنز ہیں وہ اور طرح کے ریلیشنز ہو جاتے ہیں. تو یہ جو پوری ایک کہانی ہے، اس پر میں کچھ محنت کر کے یہ ہر جگہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس کو قبول کرے اور میری اپنی آخرت کے لیے کچھ میرا تھوڑا سامان ہو جائے. تو میں مختصر بس یہ، اچھا میں اب UK میں آیا ہوں تو میرا یہ خیال تھا کہ میرا کچھ تھوڑا ڈیفرنٹ خیال تھا. لنڈن میں ہم نے 3 سیشن کیے، پھر ہم نے گلاسکو میں کیا، پھر ہم نے نیو کاسل میں کیا، پھر نوٹنگم میں کیا. تو ہر ایک سیشن کے بعد کچھ تو سوال جوابوں میں لوگوں نے کہا، کچھ جو شائع تھے تقریباً ہر ایک نے پیرنٹنگ کے بارے میں ہی اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا اور ڈفرینٹ ایشوز لیے. تو مجھے لگا کہ مطلب یہاں بھی اسی طرح پاکستان کی طرح غالباً یہ ایک ایریا ہے
جس کے اندر ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ انسان تو سارے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں, مزاج تو ایک ہی طرح کا ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا میں اپنی طرف سے کوئی آپ کو کوئی بہت ایکسٹاسٹیو لیکچر یا کوئی کسی ایک ٹاپک پر بات کرنے کی بجائے میں یہ چاہتا تھا کہ میں یہ تھوڑا سا اپنا یہ ایک جرنی بتا دوں کہ یہ کچھ میں کرتا رہا ہوں. تو میری جو یہ سارا کام ہے یہ والا سرجری کے علاوہ اس کے دو آسپیکٹ ہیں. ایک تو ٹیکنیکل ٹریننگ ہے, یعنی کچھ جگہوں کے اوپر جیسے آرگنائزیشن لیڈرشپ کے اوپر باقاعدہ 3 دن کی پلانڈ ورک شاپ ہے, اس طرح سے کیا, یا ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر کیا. لیکن جرنلی اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, اور میں اب بلکہ یونیورسٹیز سے بھی میں نے فوکس کیا ہے کہ میں ہائی اسکول اور سیکنڈری یہ جو کالجز ہیں وہ زیادہ بنیادی وہ باتیں ہیں تو وہاں بچوں. اور یہ دوسری بات میں نے یہ دیکھا ہے جو ہمارے نوجوان ہیں نا, ان کے اندر ایک دم بات کو ایکسیپٹ کرنے کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے بڑوں سے. بڑوں کا ایک اپنا ورلڈ ویو بن گیا ہوتا ہے, اور ہم بہت ہی ڈنڈا لے کے نا اپنے ورلڈ ویو کے کسٹوڈین ہوتے ہیں, چاہے وہ ہمارے ریلیجس تھاٹ ہو, چاہے ہمارے پولیٹیکل تھاٹس ہوں, چاہے سوشل تھاٹس ہوں. تو ہم اس کے بڑے 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 ہم ڈنڈا لے کے نا اس کے پہرے دار چوکیدار لگے ہوتے ہیں کہ خبردار, جس طرح میں آخر ایک کامیاب شخص ہوں, آخر میں کامیاب شخص ہوا ہوں تو کسی وجہ سے کامیاب ہوا ہوں نا. اب آپ سارے کے سارے یو آر آل سکسیس اسٹوریز. تو ہم سب کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہاں تک پہنچا ہوں تو میرے اندر کوئی کمال ہے تو میں یہاں پہنچا ہوں. تو اس لیے بڑوں کو بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ, تو اس لیے میں کہتا ہوں, اور میں اس کا کیپیبل بھی نہیں ہوں, مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر وہ اسکل بھی نہیں ہے. تو اس لیے میں نیرو کر کے, اور یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, یہ ہمارا فیوچر ہے ماشاءاللہ, یہ اور یہ دے آر آل, وہ بچہ عمر نا, ہاں عمر, تو عمر یہ اب یہ آپ کو یہ اسکول بوائے ہوگا یا کالج میں پڑھتا ہوگا, بٹ ایکچولی ہی از اے پوٹینشیل پیرنٹ ایز ویل. انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب جب دادا بنیں گے تو انشاءاللہ یہ پوٹینشیل. تو ایکچولی اب ڈاکٹر صاحب کو بتانے کی بجائے عمر زیادہ اہم ہے تاکہ جو ہے نا, تو یہ میری کچھ محنت کا میدان ہے جس میں میں کچھ کام کرتا ہوں.